قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پھر ایک سلسلہ مکی صورتوں کا ختم ہو گیا جو شروع ہوا تھا سورۃ فرقان سے. سورہ نور مدنی سورت تھی اور پھر سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء، پھر نمل، پھر قصص، عنکبوت، اور پھر آج کا ہمارا سبق سورہ روم، سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ. اب پھر ایک مدنی سورت آ رہی ہے سورۃ الاحزاب جو 9 رکوعوں پر مشتمل ہے. یہ اس کا نام جو احزاب ہے، یہ غزوہ احزاب کے احوال اس میں درج ہوئے ہیں. تو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیے کہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے سورہ بقرہ کا زمانہ نزول غزوہ بدر سے پہلے ہے. مدنی صورت ہے، ہجرت اور غزوہ بدر کے درمیان. پھر غزوہ بدر پر تبصرہ جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں پارے میں سورۃ انفال کے اندر ہوا. پھر دوسری جنگ جو ہے وہ غزوہ احد ہے، لیکن اس پر تبصرہ سورہ آل عمران کے اندر ہوا. اس کے بعد پھر تیسری بڑی جنگ جو ہے وہ غزوہ خندق ہے. اس کے 2 نام ہیں. اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خندق کھودی تھی، اور اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے. احزاب سے مراد یہ ہے کہ قریش اس جنگ میں اپنے تمام الائز کو پورے عرب میں سے جمع کر کے لے کے آئے تھے، اور 10,000 کا لشکر تھا. اتنی مدینے کی کل آبادی بھی نہیں تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی کہ 1 مہینہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کھودی ہوئی تھی اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی مدینے کے 3 اطراف پہاڑ تھے اور باغات تھے گھنے، جن میں سے گھوڑے جو ہے گزر نہیں سکتے تھے. ایک صرف سائیڈ خالی تھی، وہاں پر آپ نے خندق کھود لی. اب خندق اتنی گہری ہے کہ ادھر جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ مورچہ بند ہیں خندق کی اس طرف، اور باہر جو ہیں وہ قریش مورچہ بند ہیں. اب کوئی گھوڑا دوڑا کر تو اندر نہیں آ سکتا، تو پہلے وہ خندق میں اترے گا اور اسی کو تیروں کی بوچھاڑ ہوگی اور وہ مارا جائے گا. لہذا 1 مہینہ انہوں نے محاصرہ کیے رکھا مکے کا، اور پھر آخر ایک انتہائی ٹھنڈی اور ونڈی رات تھی. ٹھنڈی بھی اور ونڈی بھی، بہت تیز ہوا چلی اور اس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے. اچھا، اب خیمے اکھڑے تو جو 10,000 آدمیوں کا جو کھانا تیار ہو رہا تھا، ناشتہ تیار ہو رہا ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی دیگیں جو ہیں وہ چڑھی ہوئی ہوں گی اور کتنی جگہوں پر آگ جو ہے وہ جلی ہوئی ہوگی. ان خیموں کو بھی آگ لگ گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سردی ہوتی ہے اس میں ساتھ تیز ونڈ آتی ہے تو چل فیکٹر میں ونڈ فیکٹر کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور 2-3 ڈگری سینٹی گریڈ ویسے ہی ٹیمپریچر جو اور نیچے چلا جاتا. اور اوپر سے ٹینٹ اڑ گئے تو کھلی ہوا میں آ گئے، تو راتوں رات وہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی. لیکن ایک دفعہ جو 1 مہینہ گزرا وہ بڑی سخت آزمائش کا گزرا، اور اس آزمائش نے پول کھول دیا منافقین کا، اور ثابت قدم قرار پائے ایمان والے. یعنی ایک ہی سچویشن ہے، اس پر منافقین کی زبان پر کیا آیا اور مومنوں کی زبان، مبارک زبانوں پر اس پر کیا ریئیکشن آیا، وہ اسی صورت میں انشاءاللہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر یاد دہانی کرا دوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے تعوذ کا اہتمام یہ ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری دستگیری نہ فرمائے تو ہم قرآن مجید پڑھ کے بھی صحیح مفہوم اخذ نہیں کر سکتے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے. شیطان جو ہے وہ قرآن مجید میں سے ہمیں ڈائیورشن دے دے گا اور پگڈنڈیاں بتائے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو. جتنے بھی بڑے بڑے فتنے عالم اسلام میں پچھلے 1400 سالوں میں آئے ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے وہ قرآن مجید کے راستے سے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت کہنا ماننا کافروں اور منافقوں کا. ان اللہ کان علیما حکیما. اچھا، اب یہ کہنا ماننا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع تو نہیں ہو سکتی کہ وہ کافروں کی گویا اطاعت کریں گے.
لیکن یہاں لا توتی یعنی ان سے ڈائریکشن نہ لینا. یعنی اس لیے ڈائریکشن کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ حالات ایسے پیدا کرنا کہ آپ جو ہیں وہ قدم اٹھائیں جو وہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ بھی نہ کرنا. اور کفار اور منافقین میں سے کچھ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط پٹیاں پڑھانے کی کوشش کرتے تھے, جس کا مکی صورتوں میں ذکر آ چکا ہے. ولید بن مغیرہ ایک کردار تھا, یہ حضرت خالد بن ولید کا والد تھا. تو یہ ایک عجیب کردار تھا, بہت کھاتا پیتا تھا, اور جو محاورہ ہے پنجابی کا جنہوں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے, اور یہ بڑا انٹلیکچوئل مانا جاتا تھا, سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا, اس سے مشورے کرتے تھے مکے کے لوگ. اور تھا بھی یہ بڑا باذوق آدمی, لٹریری ذوق اس میں بہت زیادہ تھا, اور قرآن مجید کو اپریشیٹ کرتا تھا کہ یہ ہے اللہ کا کلام, ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کو سن کر محظوظ ہوتا تھا, چپکے چپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے مسجد نبوی آتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتا تھا, اور آپ کو مشورے بھی دیتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان ذرا کوئی پیچ اپ کرا دوں, لیکن یہ آپ کی ریجیڈیٹی جو ہے نا, بس یہ کچھ کرنے نہیں دیتی. آپ تھوڑا ذرا نرم رویہ اختیار کریں تو مسئلہ کوئی نہیں ایسا. قرآن مجید, اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا ہے, نو کمپرومائز. سرداروں کو لفٹ لانے کی ضرورت نہیں, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. تو ولا تطیع کافرین والمنافقین, اور مت کہنا ماننا, مت ڈائریکشن لینا منافقوں اور کافروں سے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک, پیروی کر اسی کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا جاتا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, جہاں کل ہمارا سبق ختم ہوتا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر. وکفیٰ باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کار ساز, کام بنانے والا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے, نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں. زہار کہتے ہیں پیٹھ کو. عربوں کا یہ تھا دستور کہ جب وہ بیوی سے ناراض ہوتے تھے تو قسم ڈال دیتے تھے کہ بس اب سے تمہاری پیٹھ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے, اور اس پر طلاق واقع ہو جاتی, طلاق مغلظ, اسے زہار کرنا کہتے. تو اس کی تفصیلی حکم تو آئے گا جا کے سورہ مجادلہ میں, لیکن یہاں صرف وہ ایک اصولی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو یا جن کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ سے مشابہ قرار دیتے ہو, وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. ہاں حکم کیا ہے اس پر, وہ سورہ مجادلہ میں آئے گا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو یا غلام کو آزاد کرو, تب جا کر وہ کمپنسیشن ہوگی. وما جعل ادعیاکم ابناءکم, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. واللہ یقول الحق, اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے, سچ فرماتا ہے. وہو یہدی السبیل, اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم, ان کو اپنے باپ کے ناموں سے پکارو, باپوں کے ناموں سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قرین عدل ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا, لیکن اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اخْطَأْتُمْ بِهِ, اور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اس میں جو تم نادانستہ کر بیٹھو. وَلَكِن مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن وہ بات جس کا تم ارادہ کرو اپنے دل سے اس پر گرفت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. یہاں جو آ رہا ہے یہ اصل میں کیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, ان کے بیٹے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا. اور وہ جو غلامی کی ایک سٹگما ہے غلامی کا, وہ عرب میں موجود رہتا تھا. کوئی شخص آزاد بھی ہو جائے تو اس کو آزاد انسانوں جیسا ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرق کو ختم کرنا چاہتے تھے
لہذا آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا. اب چونکہ وہ بہرحال قریش کی ایک باعزت گھرانے کی خاتون تھی، ان میں وہ چودراہٹی کی جو نیچر ہوتی ہے چودراہٹ کی وہ موجود تھی، لہذا ان کا نباہ نہیں ہو سکا حضرت زید ابن حارثہ سے. تو حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی اور پہلے منع کیا ان کو طلاق نہ دو، لیکن بہرحال انہوں نے طلاق دے دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ محسوس کرتے تھے کہ میں نے آؤٹ آف دی وے یہ ایک کام کیا تھا اس رواج کو یا اس ٹریڈیشن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اب اس میں زینب نے تو میری بات مانی، میری بات رکھی کہ اس نے اس سے شادی کر لی، زید سے جو میرا آزاد کردہ غلام تھا. تو اب دل میں خیال آیا کہ پھر اب اس کی کمپنسیشن کیا ہے کہ اب میں اس سے شادی کروں. لیکن سارے خیالہ کو ہو زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے. اب وہ یہ ہے بیک گراؤنڈ میں وہ چیز جو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے تو تمہید باندھ دی نا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو تمہارے بیٹے نہیں ہیں، لہذا ان کی بیویاں وہ تمہاری بہویں نہیں ہیں، ورنہ بہو جو ہے وہ تو حرام ہے نا. یعنی اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی خواہ اس کو طلاق دے دے خواہ بیٹا فوت ہو جائے تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ محرم ہے. تو یہ ساری بیک گراؤنڈ جو آ رہی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہیں زیادہ اہل ایمان کے لیے اپنی ذات سے، وازواجہ امہاتہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اسی لیے ہم انہیں امہات المومنین کہتے ہیں، مومنوں کی مائیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. رحمی رشتے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں وہ زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے مومنوں اور مہاجرین سے. مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ منہ بیلے بیٹے کی بات ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تھا، یاد ہے نا وہ مواخات جو کہلاتی ہے، بردرہڈ جو حضور نے قائم کی تھی. اب اگر ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اب وہ جو منہ بولا بھائی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ہے وہ جائیداد میں اس طرح شریک نہیں ہوگا کہ جیسے کوئی حقیقی بھائی شریک ہوتا ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، الا یہ کہ تم چاہو اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا، وہ جو 1/3 ہے ترکے کا اس میں وصیت کی جا سکتی ہے، اس کے اندر تو اس کے لیے کوئی کہہ دو کہ جی یہ فلاں جو ہے وصیت کے طور پر یہ میرے اس بھائی کو مہاجر بھائی کو ملے گا تو ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کی روح سے یہ کوئی بھائی شاہی نہیں ہے. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ کتاب میں درج کر دیا گیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، وَمِنْ کا اور اے نبی آپ سے بھی، وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مریم، اور نوح سے ابراہیم سے موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے خوب پختہ عہد لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ اس لیے تاکہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اب یہ غزوہ احزاب کا تبصرہ شروع ہو رہا ہے. اے ایمان والو، اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحًا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، وریحًا لم تروھا، جنودا لم تروھا، اور ایسے لشکر جنہیں تم نہ دیکھتے تھے یعنی فرشتے. فکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ چڑھ آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب پتھرا گئیں آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہوں کو آ گئے. یہاں قلوب ہے لیکن اردو محاورے میں کلیجہ منہ کو آنا ہے، دل منہ کو آنا نہیں ہے، لہذا با محاور ترجمہ. اور کلیجے تمہارے منہوں کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان آنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ وقت تھا جب آزمائے گئے مومن
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ خوب ہلا مارے گئے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ تم پر ابھی وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، انہیں بھوک آئی، جسمانی اذیت دی گئی، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی، ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور کل ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ عنکبوت میں، کیا سمجھتے ہو کہ یہ کہنے کے بعد ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ ہم نے تو تم سے پہلوں کو خوب ٹھوک بجا کے دیکھا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جب کہنے لگے منافق اور وہ جن کے دلوں میں کوئی روگ تھا، بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اوے مروا دیا اللہ اور اس کے رسول نے. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج مدینہ بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا، معاذ اللہ. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، یا اہل یثرب، اے مدینے کے رہنے والوں، یثرب کے رہنے والوں، لا مقام لکم، you stand nowhere now، فرجو بیک آؤٹ immediately. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، بیک آؤٹ کس سے؟ وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ جس وقت ہوئی تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی نا، اور آپ کے ساتھ مہاجرین بھی آئے تھے، یعنی اس معاہدے سے بیک آؤٹ ہو جا کر لو اور ان کو نکال دو مدینے سے باہر. اب یہ ساری چڑھائی جو ہو رہی تھی مدینہ منورہ پر، یہ کس لیے ہو رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کی سزا مل رہی تھی اوس الخزرج کو. اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا افغانستان کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی امریکہ اور اس کے الائز نے، پورے نیٹو نے آ کر کس لیے بنائی؟ کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی، جس کو امریکہ نے اپنا دشمن نمبر 1 نامزد کیا. تو کیا کہا تھا امریکہ نے؟ اسامہ کو دے دو. ملا عمر نے انکار کیا، طالبان نے انکار کیا، تو پھر ان کا وہ حشر کیا جو دنیا یاد رکھے گی. چھوٹا سا ملک، بے سر و سامان، پورا نیٹو چڑھ کے آیا اس کے اوپر، تو اس کو سامنے رکھیے تو بالکل یہ مشابہ ہے. یعنی یہ احزاب ہے، قریش کے سارے الائز آئے، اور وہاں افغانستان میں امریکہ کے سارے الائز آئے. وہاں بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا ان کا جرم تھا، تو ان کا جرم کیا تھا افغانستان والوں کا؟ کہ انہیں ملا عمر کو اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی. اور ایسے کئی واقعات جو ہے 14 سال تاریخ میں آئے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے پڑوس میں تھا. یہ تو ہمارے یعنی سامنے کی بات ہے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 17 سال ہی ہوئے ہیں صرف. لیکن بہرحال یہ ہمارے سامنے دیکھی ہوئی چیز ہے جس کو کچھ مشابہت حاصل ہے غزوہ احزاب سے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے اجازت مانگ رہا تھا. یقولون ان بیوتنا عورا، اور کہہ رہے تھے ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے ہیں، غیر محفوظ ہیں. وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ اصل میں بھاگنا چاہ رہے تھے. ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر کہیں آگ گھسے ہوتے دشمن ان پر اطراف شہر سے، ثم سئلوا الفتنۃ، اور دعوت دی جاتی انہیں فتنے کی، لاتوها، تو وہ ضرور پڑ جاتے اس فتنے میں. وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور نہ رکتے یہ اس سے مگر کچھ دیر. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ کے رسول اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، پیٹ نہیں پھیریں گے. وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ہوگی. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہیے ہرگز فائدہ نہ دے گا تمہیں فرار، بھاگنا. ان فررتم، اگر تم بھاگے، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو نہ مزے لوٹو گے زندگی کے مگر تھوڑے دیر.
یعنی ایک دفعہ تو انسان جان بچا لیتا ہے لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ پھنستا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم رحمتن، یا کون ہے جو روک سکے اگر اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہونا چاہے. ولا یجدون لهم بدون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی یا مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں دین کے کام میں تم میں سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور وہ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس. ولا یاتون الناس الا قلیلا، اور وہ نہیں شریک ہوتے جنگ میں مگر بہت کم. اشحۃ علیکم، جو سخت بخیل ہیں تمہارا ساتھ دینے میں. فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت، اور خطرے کے وقت تم پاؤ گے انہیں جو تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے دیدے پھاڑ پھاڑ کر، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے. فاذا ذهب الخوف، لیکن جب خوف جاتا رہتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، تو وہ تمہارے سامنے تیز تیز زبانوں سے حریص بن کر مال و دولت کے لیے بولتے ہیں، لمبی لمبی زبانیں کر کے. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے تھے. فحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے.